السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اذان کی یہ خوبصورت اور پرکشش آواز ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، سعودی عرب، ایران، ترکی اور اس جیسے ممالک کے شہریوں کے لیے کوئی اہم اور غیر معمولی بات نہیں ہے، لیکن اگر یہ آواز یورپ کے کسی ملک میں سنائی دیتی ہے، فرانس اور جرمنی جیسے ملکوں میں یہ صدا گونجتی ہے، وہاں کی سڑکوں پر ٹہلنے والوں کے کانوں سے یہ آواز اگر ٹکراتی ہے تو یقینی طور پر یہ اہم اور غیر معمولی بات ہے، کیونکہ اسلام و فوبیا ان ملکوں میں ہی سب سے زیادہ ہے۔ مذہب اسلام پر عمل اور شاعر اسلام کے اظہار پر ان ملکوں میں بہت زیادہ پابندی عائد ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہاں مسلمان نہیں ہیں، اسلام کے ماننے والے لاکھوں کی تعداد میں یہاں پائے جاتے ہیں، اور تقریباً دنیا کے ہر کونے اور ہر خطے میں ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں مسلمان آباد ہیں، لیکن بہت سارے ملکوں میں مسلمانوں کو شاعر اسلام کے اظہار سے روک دیا جاتا ہے۔ ایسے مقامات کی فہرست میں جرمنی کا شہر کولون بھی شامل تھا۔ یہاں تقریباً مسلمانوں کی آبادی 1 لاکھ سے زیادہ ہے، لیکن انتظامیہ نے لاؤڈ اسپیکر سے اذان دینے پر پابندی عائد کر رکھی تھی، جس کی وجہ سے یہاں کے مسلمان اذان کی خوبصورت صداؤں سے محروم تھے۔ مگر اب یہاں بھی اذان شروع ہو گئی ہے۔ یہاں کی سڑکیں، یہاں کی گلیاں اور یہاں کے لوگ بھی اب اذان کی خوبصورت اور پرکشش آواز سے دلوں کا اطمینان اور روح کا سکون حاصل کریں گے۔ جرمنی میں تقریباً 6 ملین سے زیادہ مسلمانوں کی آبادی ہے۔ یہاں کی کل آبادی میں 7% مسلمان ہیں۔ زیادہ تر مسلمان جرمنی کی راجدھانی برلن، ہمبرگ، باڈن اور کولون جیسے شہروں میں آباد ہیں۔ جرمنی میں مسلمانوں کی سینکڑوں مساجد ہے جہاں پابندی کے ساتھ نماز ہوتی ہے، لیکن بہت کم شہروں میں لاؤڈ اسپیکر پر اذان دینے کی اجازت ہے۔ ایک سچائی یہ بھی ہے کہ جرمنی میں بہت کم مسجدیں مینار والی ہیں، یعنی ایسی مسجدیں جن کو دیکھ کر مسجد کا احساس ہوتا ہو۔ زیادہ تر مسجدوں کی شکل گھر جیسی ہے، جسے باہر سے دیکھ کر مسجد کہنا اور مسجد کا اندازہ لگانا مشکل ہوتا ہے۔ جرمنی کے بڑے شہروں کے ساتھ کولون میں بھی ایک بڑی مسجد کی گزشتہ سالوں میں تعمیر کی گئی، جو جرمنی کی اب سب سے بڑی مسجد مانی جاتی ہے۔ جرمنی کے اخبار ڈویلچے ویلے کی ایک رپورٹ کے مطابق جرمنی کے سب سے زیادہ آبادی والے صوبہ نارتھ نارائن ویسٹ فیلیا میں دریائے رائن کے کنارے واقع تاریخی شہر کولون میں مسلمانوں کی تعداد کافی زیادہ ہے۔ ان مسلمانوں کی اکثریت کا تعلق باقی مادہ جرمنی میں رہنے والے مسلمانوں کی طرح ترک نژاد مسلم باشندوں سے ہے، لیکن یہاں مسجدوں میں لاؤڈ اسپیکر سے اذان دینے پر پابندی عائد تھی، جو اب نہیں رہی۔ 14 اکتوبر 2022 جمعہ کے دن پہلی مرتبہ یہاں لاؤڈ اسپیکر سے اذان ہوئی۔ اذان کی صداؤں نے پورے شہر کو مسحور کر دیا۔ عوام نے سڑکوں پر آ کر اس خوبصورت آواز کا استقبال کیا، اور اب یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ آئندہ یہاں لاؤڈ اسپیکر سے اذان ہوتی رہے گی۔ ایک مرتبہ پہلے اذان سنیے۔ أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة
حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله تكبير الله أكبر تكبير الله أكبر تكبير الله أكبر یہ اذان انتہائی جدید طرز تعمیر والی اس مسجد میں ہوئی جو یہاں کی سب سے بڑی مسجد ہے۔ خوبصورت عمارت ہے اور اس کے دو کنارے پر دو طویل مینار بنے ہوئے ہیں۔ اس مسجد کا افتتاح ستمبر 2018 میں ترکی کے صدر رجب طیب اردوگان نے کیا تھا۔ سال 2008 میں جرمن کی سابق چانسلر انجلا مرکل نے مسجد کے پروجیکٹ کی منظوری دی تھی۔ اس مسجد کا کمپاؤنڈ شیشے اور کنکریٹ کا حسین امتزاج ہے۔ مسجد کی کچھ دیواریں شیشے کی ہیں۔ باہر کے راستے سے سیڑھیوں کے ذریعے مسجد کا راستہ طے ہوتا ہے۔ اس کا ڈیزائن کھلے پن کی علامت کے طور پر دیکھا جاتا ہے، جس کا مطلب ہے کہ یہاں تمام مذاہب کے ماننے والوں کا استقبال کیا جاتا ہے۔ الله أكبر الله أكبر الله أكبر مسجد کے دونوں کنارے میں 55 میٹر طویل دو مینار بنے ہوئے ہیں۔ مسجد کا گنبد شیشے کا ہے جس میں کنکریٹ کا بھی استعمال ہوا ہے۔ دور سے یہ مسجد ایک کھلتے ہوئے شگوفہ کی مانند دکھائی دیتی ہے۔ مسجد کی تعمیر کے لیے سینکڑوں مسلم انجمنوں اور NGOs نے چندہ دیا تھا، بینکوں سے قرض بھی لیے گئے تھے اور جرمنی میں ترکی مذہبی اتھارٹی نے سب سے زیادہ رقم فراہم کیا تھا۔ کرسچن ڈیموکریٹک یونین نے مسجد تعمیر کرنے کے لیے سال 2008 میں اجازت دی تھی۔ دوسری طرف اپوزیشن پارٹیوں نے اس فیصلے پر اعتراض کیا تھا۔ 8 سال میں مسجد کی تعمیر مکمل ہوئی اور سال 2017 کے رمضان میں اس مسجد کو نمازیوں کے لیے کھول دیا گیا تھا، لیکن باضابطہ افتتاح 19 ستمبر کو رجب طیب اردوگان کی آمد پر کیا گیا۔ اس مسجد میں نماز ادا کرنے کے لیے 2 وسیع کمپاؤنڈ ہے۔ مجموعی طور پر 1200 لوگ ایک وقت میں ایک ساتھ نماز ادا کر سکتے ہیں۔ مسجد کی عمارت میں ایک کتب خانہ بنایا گیا ہے۔ کچھ دکانیں اور کھیلوں کی سہولیات بھی موجود ہے تاکہ مسجد میں جانے والے مسلمان زیادہ سے زیادہ غیر مسلموں سے رابطہ ہموار کر سکیں اور اسلام کا پیغام دنیا کو دے سکیں۔ جب اس مسجد کی تعمیر کا منصوبہ پیش کیا گیا تو اس کے میناروں کی بلندی کو لے کر سب سے پہلے اعتراض کیا گیا اور کہا گیا کہ عیسائیوں کی شناخت والا یہ شہر مینار سے متاثر ہوگا اور عیسائیت کی شناخت ختم ہو جائے گی، مسلمانوں کا غلبہ محسوس ہوگا۔ شدت پسندوں نے یہاں تک کہا کہ جرمنی میں اسلامائزیشن کا دروازہ کھول دیا گیا ہے، اس ملک کو سعودی عرب کی طرح مسجدوں کا شہر بنایا جا رہا ہے۔ سال 2017 میں یہ اور دوسری مسجدوں کے اماموں پر ترکی کے لیے جاسوسی کرنے کا الزام بھی عائد کیا گیا تھا۔ لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا
کولون کی مسجدوں کے اماموں کی تنخواہ ترک حکومت دیتی ہے اور جرمن سرکار کی منظوری سے باضابطہ ترکی کا ایک ادارہ یہاں موجود ہے، جس کی وجہ سے اور بھی شک مضبوط ہو گیا تھا۔ کولون شہر کی خاتون میئر ہنریٹے ریکر نے کہا ہے کہ ایک انتظامی فیصلے کے طور پر اس مسجد سے پہلی بار اطراف میں سنی جا سکنے والی اور اسپیکر پر دی گئی اذان کی اجازت دینا دراصل مقامی مسلم برادری کے لیے مذہبی احترام کی علامت ہے۔ یہ فیصلہ اس مرکزی مسجد کی انتظامیہ اور کولون شہر کے بلدیاتی حکام کے مابین ایک باقاعدہ معاہدے کے تحت ممکن ہو سکا ہے۔ کولون شہر میں اس مسجد کا انتظام ترک حکومت کے جرمن کے لیے مذہبی امور کے ادارے جس کو DITIB کہا جاتا ہے اس کے پاس موجود ہے۔ اس اتھارٹی کے سیکریٹری جنرل عبد الرحمن عطاسوئے نے کہا، ہم بہت خوش ہیں، مسرور ہیں۔ مسجد میں اسپیکر پر اذان دے سکنا اس امر کی علامت ہے کہ یہاں بھی مسلمان خود کو ویسا ہی محسوس کرتے ہیں جیسا کوئی اپنے گھر یا ملک میں محسوس کرتا ہے۔ جرمنی اخبار ڈوئچے ویلے نے لکھا ہے کہ وہاں کی جرمن کا موقف اس لیے بھی باوزن ہے کہ کولون میں آباد مسلمانوں کی تعداد 1 لاکھ سے بھی زیادہ ہے۔ جرمنی کی یہ سب سے بڑی مسجد کولون شہر کے اہرن فیلڈ نامی علاقے میں ہے۔ جرمن میڈیا کے مطابق شہری انتظامیہ نے فی الحال صرف جمعے کی نماز کے لیے اجازت دی ہے، جس کا مطلب ہے کہ ابھی صرف جمعہ کی اذان ہی اسپیکر پر دی جا سکتی ہے۔ اس اجازت کے اطلاق ہر روز 5 مرتبہ دی جانے والی اذانوں پر نہیں ہوگا۔ روزانہ 5 وقت کی اذانیں حسب معمول آئندہ بھی اسی طرح دی جائیں گی کہ اذان کی آواز مسجد اور اس سے متصل کمیونٹی سینٹر سے باہر یا اطراف میں سنائی نہ دے۔ اس اجازت کے بعد کولون شہر میں مسلمانوں کی کئی دیگر مساجد اور اس کی انتظامیہ نے بھی حکام کو یہ درخواست دے رکھی ہے کہ انہیں بھی جمعہ کی نماز کے لیے اسپیکر پر اذان دینے کی اجازت دی جائے۔ اہرن فیلڈ کی اس مرکزی مسجد کو دی گئی اجازت کے مطابق اس مسجد سے مؤذن ہر جمعہ کے روز باجماعت نماز کے لیے مقامی وقت کے مطابق دوپہر 12 بجے اور سپہر 3 بجے تک کے درمیان صرف 1 بار اسپیکر پر اذان دے سکے گا۔ اس اذان کا دورانیہ زیادہ سے زیادہ 5 منٹ کا ہوگا اور اس کی آواز تکنیکی طور پر 60 ڈیسیبل سے زیادہ اونچی نہیں ہوگی۔ جرمنی کے کئی شہروں جیسے برلن اور ہمبرگ وغیرہ میں پہلے سے ہی اسپیکر پر اذان دینے کی اجازت ہے، مگر کولون میں یہ اجازت پہلی مرتبہ دی گئی ہے، جس پر 14 اکتوبر 2022 جمعہ کے دن سے عمل شروع ہو گیا ہے۔ اس رپورٹ میں اتنا ہی۔ آپ کا کیا خیال ہے کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھے گا۔ سوشل میڈیا کے سبھی پلیٹ فارم پر ملت ٹائمز کو سپورٹ کیجیے۔ ملت ٹائمز کو آپ کی ضرورت ہے، ہماری آپ مالی مدد کریں۔